بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، آج کی اس صلاح الدین ایوبی کی سلسلہ وار قسط نمبر 36 میں ہم غدار عمرہ اور صلیبیوں کے گٹھ جوڑ کا بیان کریں گے۔ تو دوستو، جب 11 سالہ سلطان ملک صالح دربار میں داخل ہوا، اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی تھا، اور بعد میں دوسرے عمرہ صلاح الدین نے خم ہو کر ملک صالح کو تخت پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب ملک صالح تخت پر بیٹھ گیا تو صلاح الدین نے دائیں جانب دست بزدستہ ہو کر حاضرین دربار سے خطاب کیا۔ اس کے آنسو بہہ رہے تھے اور آواز شدت جذبات سے بھرائی ہوئی تھی۔ آج ہم اہل درد کے لیے سب سے زیادہ جان گداز گھڑی ہے۔ سلطان عادل ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ مقام شکر ہے کہ ہم آقا زادے سلطان ملک صالح کی شکل میں اپنے مرحوم آقا کو دیکھ رہے ہیں۔ حق تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ آقا کی یہ پریشانی تا دیر سلامت رہے اور پرچم نوری کے سائے میں تمام ملت اسلامیہ متحد ہو جائے۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا۔ پورے دربار پر گہرا سکوت طاری تھا۔ سلطان مرحوم کے وفادار زار و قطار رو رہے تھے۔ مختصر سی خاموشی کے بعد صلاح الدین ایوبی کی پرجلال آواز دوبارہ گونجنے لگی۔ بادشاہ اچھی زمین میں اچھے پھل کے لیے بیج بوتے ہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور اپنی صفوں میں کسی قسم کے اختلافات کو داخل نہ ہونے دو، کہ دشمن اس سے فائدہ اٹھائے گا اور وہ نعمتیں جو زمانے سے عاجز ہو کر ان کے حقداروں تک پہنچائی تھیں ان سے چھین جائیں گی۔ تم سیسا پلائی ہوئی دیوار اور ایک دوسرے کے دستے بازو بن جاؤ اور ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ جن میں ایک دوسرے کے لیے سراسر شفقت اور محبت ہو۔ ایسے دلوں کی شکل میں ڈھل جاؤ تو ایسی تلواریں بن جاؤ جو ایک نیام میں یکجا ہو جائے۔ یاد رکھو کہ کفر اسلام پر حملہ آور ہونے کے لیے متحد ہے۔ اگر تمہارے دلوں سے نفاق نہیں نکلا تو قدرت تمہیں عذاب میں مبتلا کر دے گا اور تمہارا رو جاتا رہے گا۔ میں سر دربار اعلان کرتا ہوں کہ ہم آقا نور الدین مرحوم کے حامی و مددگار ہیں۔ آخری سانس تک خاندان نوریہ پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ ہر حاضر اور غیب پر واضح رہے کہ جو ہمارے آقا ملک صالح کی مخالفت کرے گا وہ ہماری تلواریں اس کے خلاف نیام سے بہر آ جائیں گی۔ یہ کہہ کر صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار ملک صالح کے قدموں میں رکھ دی اور جھک کر نیز سلطان کے ہاتھ کو بوسہ دیا۔ پورا دربار آفرین اور مرحبا کے نعروں سے گونج اٹھا۔ یہ منظر دیکھ کر مخالفین کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے۔ رضیہ خاتون پردے کے پیچھے سے اپنے نومر بیٹے کی تخت نشینی کی رسم دیکھ رہی تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے اثر انگیز تقریر سن کر ان کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ اللہ تمہاری حفاظت کرے، تم نے وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات کی خبر نے پورے عیسائی دنیا میں ایک ناقابل بیان مسرت کی لہر دوڑا دی تھی۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم، جو چند سال پہلے سلطان عادل سے شکست کھا کر ناکام اور نامراد فرانس واپس چلا گیا تھا، اور اس نے آئندہ کسی صلیبی جنگ میں شرکت نہ کرنے کی قسم کھائی تھی۔ سلطان نور الدین زنگی کی موت کی خبر سنتے ہی لوئس ہفتم نے اپنی قسم توڑ ڈالی اور اس قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے سب سے پرانی اور قیمتی شراب سے غسل کیا، اور پھر اپنے عمرہ کے ساتھ مل کر 7 دن تک ایسا جشن مناتا رہا کہ لوئس ہفتم اور اس کے امیروں کی حرکات دیکھ کر فحاشی اور ایرانی بھی پناہ مانگنے لگی۔ پھر جب ہوش اور بدکاری کی محفل ختم ہوئی تو اس نے شاہ یروشلم اموی کی خدمت میں قیمتی تحفے بھیجے اور مبارکباد کا خط بھی تحریر کیا، جس میں لکھا تھا: سید کا سب سے بڑا دشمن مر گیا، آگے بڑھ کر چھوٹے موٹے دشمنوں کا بھی قطع قلم کر دو، پھر یہاں تک کہ پیش قدمی کرو کہ مسلمانوں کا مقدس شہر مکہ اور مدینہ بھی تمہارے قبضے میں آ جائیں۔ نعوذ باللہ۔ میرے سارے وسائل اس جنگ کے لیے وقف ہیں۔ شہنشاہ فرانس لوئس ہفتم کا یہ خط یروشلم کے دربار میں آواز بلند پڑا گیا۔ کاہن بطریق، جو شاہ اموی کے قریب دائیں ہاتھ پر بیٹھا تھا، جوش جذبات میں اپنی نشست سے اٹھ کھڑا ہوا اور چیختے ہوئے کہا کہ یہ سب میری روحانی طاقت کا کرشمہ ہے۔
کہ عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن موت سے مقرر ہوا۔ شاہ یروشلم نے بڑے دربار میں کاہن بطریق کی روحانی طاقت کا اعتراف کیا، قیمتی انعامات سے نوازا اور ساتھ ہی یہ بھی مطالبہ کر دیا کہ سلطان زنگی کی طرح سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھی ہلاک کر دیا جائے تاکہ ہمارے راستے کا آخری پتھر بھی ختم ہو جائے۔ کاہن بطریق نے سر دربار میں اعلان کیا، خداوند یوسف مسیح کے کرم سے صلاح الدین ایوبی کا بھی جلد ہی ایسا ہی حشر ہوگا۔ شہنشاہ فراز لوئس ہفتم کی طرح شہنشاہ جرمنی کارنرڈ نے بھی شاہ یروشلم کو مبارکباد کا خط لکھا اور ایک بار پھر صلیبی جنگ کے لیے اپنے مالی وسائل کی پیشکش کی۔ انگلستان کی اوباش ملکہ علیزہ کی خوشی بھی ناقابل بیان تھی، کیونکہ اس نے بھی دوسری صلیبی جنگ میں سلطان نور الدین زنگی کے ہاتھوں بدترین شکست کھائی تھی۔ اب اس کا بیٹا رچرڈ 10 سال کا ہو گیا تھا۔ ملکہ علیزہ اپنے نگرانی میں اسے جنگی تربیت دیا کرتی تھی۔ سلطان عادل کی موت کی خبر سن کر ملکہ علیزہ نے جوش جذبات میں رچرڈ کو گلے سے لگا لیا اور اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا، بیٹے بس چند سال کی بات اور ہے، تم جوان ہو کر اپنی ماں کے خواب کی تعبیر کرو گے۔ کیسا خواب؟ رچرڈ نے معصومی سے پوچھا۔ تمہاری ماں نے زندگی میں کوئی نیک کام نہیں کیا۔ ملکہ علیزہ پاگل سی ہو رہی تھی۔ کب میرے گناہوں کے کفارے کی ایک ہی صورت ہے کہ تم مسلمانوں سے صلیبیوں کی شکست کا شدت انتقام لو تاکہ تمہاری ماں مرنے کے بعد خداوند یسوع مسیح کے دربار میں سرخوری کے ساتھ داخل ہو سکے۔ سلطان عادل کی وفات کے فوراً بعد تمام عیسائی ایک بار پھر بڑی مار کارائی کے لیے جمع ہو رہے تھے۔ اسی دوران صلیبیوں نے شام کے سرحدی علاقے بانیاس پر حملہ کر دیا۔ اس سے پہلے کہ صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی مدد کو پہنچتا، شام کے کچھ غدار عمرا نے عیسائیوں سے صلح کر لی اور صلاح الدین ایوبی کے خلاف اتحاد قائم کر لیا۔ اس سارے فساد کی جڑ شام کے کچھ عیش پرست اور خود غرض عمرا تھے، جن کی قیادت امیر شمس الدین ابن مقدم کر رہے تھے، جو اس وقت شامی افواج کا سالار بھی تھا۔ ابن مقدم کو حسام الدین حسین کی معاونت حاصل تھی۔ ہر شام کو ایک طاقتور امیر تھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین شمس کے درمیان ایک انتہائی اور شفاقانہ معاہدہ طے پایا تھا۔ پہلے صلاح الدین ایوبی سے نجات حاصل کرنا، پھر سلطان نور الدین زنگی کی بیوہ رضیہ سلطان بیٹی شمس النساء اور 11 سالہ بیٹے کو قتل کر کے شام اور دمشق پر مکمل قبضہ کرنا تھا۔ واضح رہے کہ دونوں عمرا شمس الدین ابن مقدم اور حسام الدین نہایت اوباش اور بدکردار انسان تھے۔ انہیں سلطان نور الدین زنگی مرحوم سے شدت نفرت تھی، کیونکہ سلطان عادل نے اپنی تمام ریاستوں میں سخت احتسابی نظام جاری کیا تھا، جس کے سبب کوئی امیر شراب اور رقص کے قریب نہیں جا سکتا تھا، نہ رشوت لے سکتا تھا اور نہ بیت المال میں گھبر کر کے اپنے ذاتی سرمایہ میں اضافہ کر سکتا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی کی حیات ہی میں یہ دونوں امیر چھپ چھپ کر بڑی باغیانہ اور غائبانہ گفتگو کیا کرتے تھے۔ یہ کوئی زندگی ہے کہ ہم مخلوق خدا کی خدمت کرتے کرتے مر جائیں اور عیش و آرام کی زندگی ایک سانس بھی نہ لے سکے؟ ہمیں نہیں چاہیے یہ خیالی جنت اور تصوراتی حوریں۔ ہمیں اس زمین پر جیتی جاگتی فردوس اور گوشت پوشت کی زندہ حوریں درکار ہیں۔ یہ ان کا خیال تھا۔ ہم آخرت کے اعتبار پر اپنے چند روزہ زندگی برباد نہیں کر سکتے۔ جب سلطان عادل کا انتقال ہوا تو دمشق اور شام آنسو کے سیلاب میں ڈوب گیا تھا، مگر یہ دونوں امیر اور ان کے ہم خیال لوگ جشن منا رہے تھے، شراب بہہ رہی تھی اور سینتن رقصائیں ناچ رہی تھی۔ اب انہیں کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ ان کے جرائم پر تازبانہ برسانے والا قبر میں سو رہا تھا۔ پھر اپنی اسی گناہ گار زندگی کو زیادہ رنگین اور پائیدار بنانے کے لیے امیر شمس الدین اور ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے سلطان عادل کے خاندان کے قتل کا منصوبہ بنایا، مگر وہ دونوں خبیث انسان اپنے منصوبے میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے تھے جب تک صلاح الدین ایوبی زندہ تھا، اور صلاح الدین ایوبی جیسے طاقتور حکمران کو راستے سے ہٹانا
ان دونوں کی بس کی بات نہیں تھی۔ آخر انہوں نے ایک شرمناک منصوبہ بنایا۔ سلطان عادل کو رخصت ہوئے ایک شکست خوردہ صلیبیوں نے شام کے قریبی علاقے بانیاس پر حملہ کیا۔ شمس الدین ابن مقدم نے اس صورتحال سے فائدہ اٹھایا اور عیسائی سالار کو اپنے خیمے میں بلا کر صلح کی پیشکش کی۔ ہمارے درمیان کوئی جھگڑا نہیں، تم بھی عیاش اور آرام سے جیو اور ہمیں بھی سکون سے رہنے دو۔ عیسائی سالار گرانٹ نے بڑی حیرت سے شمس الدین ابن مقدم کی بات سنی۔ مجھے یقین نہیں آتا ہے کہ تم سلطان نور الدین زنگی کے امیر ہو۔ گرانٹ کے لہجے میں حیرت کے ساتھ ہلکا سا طنز بھی تھا۔ ہم 28 سال سے سلطان کی قید میں تھے، شمس الدین ابن مقدم نے ناگوار لہجے میں کہا۔ سلطان ایک مذہبی جنونی تھے اور ہمیں ان کے نظریات سے شدید اختلاف تھا، مگر اب ہم آزاد ہیں اور اب میں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل ہے۔ صلیبی سالار گرانٹ انتہائی شاطر انسان تھا۔ اس نے ابن مقدم کو مزید کریدتے ہوئے کہا، کیا یہ تمہارے ذاتی خیالات ہیں یا سارے مسلمان ایسا ہی سوچتے ہیں؟ گرانٹ نے بڑی ہوشیاری سے ایک اور چال چلی تھی جسے اقتدار کا بھوکا شمس الدین ابن مقدم سمجھنے سے قاصر رہا۔ بہت سے لوگ ہیں جو اس قید سے نکلنا چاہتے ہیں، شمس الدین ابن مقدم نے پرجوش لہجے میں کہا، مگر ابھی وہ وقت کا انتظار کر رہے ہیں۔ فی الحال میں اور میرا لشکر خون ریزی نہیں چاہتا۔ اگر تم ہمیں دوستی چاہتے ہو تو اس کا ثبوت فراہم کرو۔ صلیبی سالار گرانٹ نے مسکراتے ہوئے ان کی طرف دیکھا اور کہا کہ وہ شمس الدین ابن مقدم کی عیش پرستانہ اور بزدلانہ فطرت سے واقف ہو چکا تھا۔ کیا یہ ثبوت کافی نہیں ہے کہ میں تم سے مستقل صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، مگر اس صلح کے ایک بنیادی شرط ہے۔ آخر شمس الدین ابن مقدم نے بھی بڑی ہوشیاری کے ساتھ اپنی چال چلی۔ کیسی شرط؟ ایک لمحے کے لیے صلیبی سالار چونکا، مگر اس نے فوراً اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ سلطان مرحوم کے سارے غلام اپنے پیروں کی زنجیروں اور گردنوں کے ذوق کاٹ دینا چاہتے ہیں، مگر ایک شخص ایسا ہے جو آخری سانس تک سلطان ہی کا غلام رہنا چاہتا ہے۔ شمس الدین ابن مقدم نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام سنتے صلیبی سالار گرانٹ کے چہرے پر شدت نفرت کا رنگ ابھر آیا۔ صلاح الدین ایوبی کو ہماری یہ صلح بہت گراں گزرے گی، شمس الدین ابن مقدم نے اپنی بات کو مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ وہی ایک زہر آلود خنجر ہے جو خواب میں بھی مجھے اپنی شہر کے قریب لہراتا نظر آتا ہے۔ ابن مقدم کی بات سن کر سالار گرانٹ کچھ دیر گہری سوچ میں ڈوبا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر ایک انتہائی معنی خیز اور عیار مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہم بہت جلد تمہیں اس خوف سے نجات دلا دیں گے، بلکہ اس خنجر ہی کو توڑ دیں گے۔ اگر صلاح الدین ایوبی نے مجھ پر حملہ کر دیا تو شمس الدین ابن مقدم نے پریشان لہجے میں کہا، اگر صلاح الدین نے ایسا کیا تو ساری دنیا کے عیسائی فوجیں تمہاری پشت پر ہوں گی۔ صلیبی سالار گرانٹ نے پرجوش لہجے میں ابن مقدم کو یقین دلایا، پھر دونوں کے درمیان تحریری طور پر صلح کا معاہدہ طے پا گیا، جس میں واضح طور پر درج تھا کہ عیسائی اور مسلمان ایک دوسرے پر دست اندازی نہیں کریں گے اور سرحدوں پر امن اور سکون قائم رکھیں گے۔ صلیبی سالار گرانٹ اور شمس الدین ابن مقدم کے درمیان دوسرا معاہدہ زبانی طے پایا تھا، جس کے مطابق عیسائی دنیا میں مل کر شمس الدین ابن مقدم کو شام اور دمشق میں برسر اقتدار لانے کی کوشش کرے گی، اور جب ابن مقدم اسلامی دنیا میں صلیبیوں کے جاسوس کے فرائض انجام دیا کرے گا۔ معاہدے کے بعد سالار گرانٹ نے ایسے دوستی یا اتحاد کو مضبوط کرنے کے لیے شمس الدین ابن مقدم سے بانیاس کا کچھ علاقہ طلب کیا۔ ابن مقدم شام اور دمشق پر حکمرانی کے خواب دیکھا کرتا تھا۔ اس نے بلا تاخیر گرانٹ کا مطالبہ تسلیم کر لیا اور بانیاس کے آدھے سے زیادہ علاقے پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد سالار گرانٹ نے آخری چال چلی جو بظاہر سیدھی سادی تھی مگر حقیقتاً ٹیڑھی تھی، جسے ابن مقدم سمجھ ہی نہیں سکا۔ سلطان نور الدین زنگی کی وفات سے چند ماہ پہلے عیسائیوں نے ایک بار بھی شورش برپا کی تھی
اور ایک رومی شہزادے کی قیادت میں حران کے نواحی علاقے میں حملہ کر دیا تھا۔ یہ صلیبی فوج منتخب شہ سواروں پر مشتمل تھی۔ اس لشکر کا ایک ایک سپاہی اسلام دشمنی میں اندھا ہو رہا تھا۔ سلطان نور الدین زنگی نے خبر ملتے ہی پوری طاقت سے حران پر حملہ کیا تھا۔ شام تک خون ریز جنگ ہوتی رہی، آخر صلاح الدین صلیبیوں کو شکست دے سکے اور ہزاروں سیاسی قیدی بنا لیے گئے۔ سلطان عادل نے ان قیدیوں کو تبریہ کے قید خانے میں ڈال دیا تھا۔ رومی شہزادے نے ان سپاہیوں کی رہائی کے لیے سلسلے میں سلطان نور الدین زنگی کو لاکھوں دینار فدیہ دینے کی پیشکش کی تھی۔ جواب میں سلطان عادل نے رومی شہزادے کے انتہائی سخت الفاظ میں خط تحریر کیا تھا، جس میں یہ تھا کہ یہ وہ قیدی ہیں، انہوں نے بے گناہ مجبور اور کمزور مسلمانوں کا قتل عام کیا ہے۔ اگر ان کے بدلے میں تم ساری دنیا کی دولت بھی دے دو تو میں ان کے پیروں کی زنجیروں نہیں کاٹوں گا۔ صلیبی سالار گران نے ان ہی عیسائی قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا تھا۔ شمس الدین ابن مقدم کو اندازہ بھی نہیں تھا کہ یہ صلیبی قیدی کتنے خونخوار اور اسلام دشمن ہیں۔ اس نے سالار گران کو خوش کرنے کے لیے یہ مطالبہ بھی منظور کر لیا اور خون اشام گھیڑیوں کو دوبارہ مسلمانوں کا گوشت کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ یہ تھی اس شفاق معاہدے کی تفصیلات جو صلیبی سالار اور شامی امیر ابن مقدم کے درمیان طے پائی تھی۔ اس تکلیف دہ خبر کو سن کر صلاح الدین ایوبی آدھے راستے سے مصر کی طرف لوٹ گیا۔ پھر وہ مصر کے قاضی امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ وہی امام شرف الدین ہے جو اس وقت اسلامی دنیا کے سب سے بڑے عالم اور انتہائی آبدہ زید انسان تھے۔ سلطان نور الدین زنگی بھی ان کے احترام میں تخت سے نیچے اتر آیا کرتے تھے اور اس وقت تک تخت پر نہیں بیٹھتے تھے جب تک امام صاحب تشریف فرما نہیں ہوتے تھے۔ جب صلاح الدین ایوبی نے خلیفہ عاضد کے اقتدار کا خاتمہ کر کے عباسی خلیفہ مصطفی برم اللہ کو خطبہ پڑھوا دیا تھا تو نور الدین زنگی نے امام شرف الدین سے بڑے عاجزانہ لہجے میں درخواست کی تھی کہ وہ مصر کا منصب قضا قبول فرمائے اور اس علاقے کو یہ عقیدہ لوگوں سے صاف کر دیں۔ صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی رہنمائی میں مصر کے طویل اور عریض قید خانے کو مدرسہ شافیہ اور مشہور عشرت قدے دارالفضال کو مدرسۃ القیہ میں تبدیل کر دیا تھا۔ ابھی سلطان عادل کا کفن بھی میلا نہیں ہوا تھا کہ ملت اسلامی کی بنیادوں میں گہرے شگاف پڑنے شروع ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی امام شرف الدین کے سامنے سے دست بدست بیٹھے ہوئے تھے اور اس کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ شامیوں اور عیسائیوں کی صلح کا ایک ہی مطلب ہے، شام اور مصر الگ الگ ہو جائیں۔ تمام اسلامی ریاستوں پر صلیبیوں کے درمیان ایک ہی جھگڑا ہے، پھر دوسری ریاستوں کو اس معاہدے میں شامل کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ خبر سن کر امام شرف الدین بھی بہت زیادہ مضطرب نظر آنے لگے، مگر ان کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں بن رہا تھا۔ آپ ہی ہم سب کے درمیان ایک محترم ہستی ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خلش کا اظہار کرتے ہوئے کہا، شامی اور مشکی عمرہ بھی آپ کی عزت کرتے ہیں، برائے کرم اس مسئلے کو فوری طور پر حل کریں اور اس صلح نامے کے انتہائی سنگین نتائج برآمد ہوں گے۔ امام شرف الدین نے حیرت اور غم کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا۔ میں اس مسئلے کو کس طرح حل کر سکتا ہوں؟ میں جانتا ہوں کہ ضعف العمری کی وجہ سے آپ اس قدر طویل سفر اختیار نہیں کر سکتے، مگر اپنے مراسلوں کے ذریعے شامی اور دمشقی عمرہ کو قائل کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے امام صاحب کے سامنے تجویز پیش کی۔ امام شرف الدین کچھ دیر تک حسرت زدہ نظروں سے صلاح الدین ایوبی کے اداس اور غم زدہ چہرے کو دیکھتے رہے، پھر ان کی بری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب ملت کے مفاد پر انسان نفس کی طلب حاوی ہو جائے تو پھر وہ بصارت اور سماعت دونوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ ایسے بد نصیبوں پر تحریر و تقریر کا کوئی اثر نہیں ہوتا، ان کا علاج بس شمشیر ہی کر سکتی ہے، اور میرے بوڑھے ہاتھ کو صحیح طور پر قلم بھی نہیں پکڑ سکتے۔
یہ کہتے کہتے امام شرف الدین کی اشک ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ بڑی عجیب صورتحال تھی۔ صلاح الدین ایوبی تو خود اس پریشان کن صورتحال سے نجات پانے کے لیے امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، مگر جب امام صاحب کو اپنے آپ سے بھی زیادہ پایا تو خود ہمیں تسلیاں دینے لگا۔ میرے بازو بھی آپ ہی کے بازو ہیں، صلاح الدین ایوبی نے نہایت عقیدت مندانہ لہجے میں کہا، اور بفضل خدا حق تعالیٰ ابھی ان میں شمشیر اٹھانے کی طاقت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تدبیر بازوؤں کو توانا رکھے۔ امام شرف الدین نے دعا دیتے ہوئے کہا، سلطان عادل بھی تمہیں اپنا دستے بازو سمجھتے تھے، اس لیے ساری ذمہ داری بھی تم ہی پر عائد ہوتی ہے۔ اگر اس وقت تم نے خاموشی اختیار کی تو ہوش پرستوں کے پرشور آوازیں فضا میں چھا جائیں گی، پھر شاید تم دمشق اور شام کی رعایا کو اپنی بات نہ سمجھا سکو۔ صلاح الدین ایوبی نے امام شرف الدین کی بات کا مفہوم سمجھ لیا تھا، مگر پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، شیخ میں آپس کی خون ریزی سے بہت ڈرتا ہوں۔ خون فاسد تو جسم سے نکلنا ہی پڑے گا، ورنہ ایک دن سارا بدن سڑ جائے گا۔ امام شرف الدین نے اداس لہجے میں کہا، پہلے فہم و فراست اور تدبر سے کام لے کر سمجھاؤ اور تمام بحث کے کاٹ ڈالو۔ اگر کوئی منطقی دلیل کام نہ کرے تو پھر شمشیر کی زبان میں بات کرو، پھر میری دعائیں تمہارے ساتھ رہیں گی۔ دوستو، آج اجازت چاہتے ہیں کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 37ویں قسط لے کر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔